السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 456 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه تعالى ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرضي لك ثوابا دون الجنة۔ رواه ابن ماجہ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی بہت کم تعداد میں موجود ہیں۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے۔ جب اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جب جبریل امین آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قرآن کریم سناتے ہیں تو وہ قرآن کہلاتا ہے۔ اس میں ڈائریکٹ رب ذوالجلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتا ہے؟ ایڈریس کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ جو آدم کے بندے ہیں اگر وہ صبر کرتے ہیں اور اس صبر کے ساتھ ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور وہ صبر ان کا اس وقت ہوتا ہے جس وقت مصیبت پڑتی ہے، اس وقت وہ صبر کرتے ہیں، تو میری جانب سے یہ بات بتا دیا جائے کہ میں ان کے لیے جنت کے نیچے کسی چیز سے راضی نہیں ہوتا، میں ہر حال میں جنت ہی دیتا ہوں۔ دو باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں یہ بات کیا چل رہی ہے کہ آدمی کو ثواب پر جتنا زیادہ امید ہوگی اتنا پروردگار عالم آپ کے ساتھ معاملہ اچھا فرمائے گا، اور جتنا فضائل میں ثواب پر آپ کنفیوز ہوں گے وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کا ایمان اس ثواب کے بارے میں ڈگمگ ہے۔ بہت ہی نازک سی چیز یہ۔ بہت سے لوگ، ہم جیسے لوگ، کہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور لیکن فضیلت پر گفتگو بہت کم کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں جنت کی جیسے فضیلت ہے، نیکی کی فضیلت ہے، حدیث میں بے شمار فضیلتیں ہیں۔ فضیلت پر اگر آدمی، جو اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ فضیلت پر اگر آدمی کا وشواس کم ہوتا ہے تو اس کے کام میں روحانیت نہیں آتی، اس کی زندگی میں روحانیت نہیں آتی ہے۔ غالباً میں نے پہلے دن بھی یہ بات کہی تھی درس نمبر 454 میں کہ وہ پھول تو رہتا ہے لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے یہ جو باب لے کر کے آئے اس میں ہر جگہ اس بات ایسی حدیث لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں آدمی اس فضیلت پر اس کو وشواس ہو، اس کو یقین ہو۔ اور دوسری بات، فضیلت اس لیے بھی زیادہ بیان کی گئی ہے، انسان مزاجن لالچی ہے۔ انسان مزاجن لالچی ہے۔ ہم بچوں کو بھی اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم تم کو 100 روپے دیں گے، اگر تم فرسٹ آؤ گے تو تم کو یہ دیا جائے گا۔ کلاس میں ٹیچر کوئی بچہ اچھا پڑھا تو اس کو چاکلیٹ دیتی، کیوں؟ کیونکہ ہم مزاجن لالچی ہیں۔ لفظ لالچ اچھا نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے
کہ ہر آدمی کے کام کرنے کی ایک بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ اس کو کوئی اٹریکشن ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا تو ہم کو ملے گا کیا. تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں ثواب کی امید رکھیں تو وہ رب ذوالجلال اس کو ثواب دیتا ہے اور بندہ نیکی کی طرف. تو نیکی کو بڑھانے کے لیے، نیکی کو کرنے کے لیے ثواب رکھا گیا ہے. یہاں پہ جو بات کہی گئی کہ بندہ صبر کرے، لیکن صبر تو سب کرتے ہیں، مصیبت جو بھی پڑتی ہے صبر سب کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ بھئی آپ کیا کر لیں گے، ہم کیا کر لیں گے کسی کا. لیکن جو صبر ویلیویبل ہے اللہ کی نگاہ میں، یہاں بھی ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس وقت مصیبت پڑی ہے اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہے. جیسے ایک صاحبہ کے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، وہ قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ کہ صبر کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے اس کو بولا، تو عورت کو نہیں معلوم، وہ اپنے غم میں دھن تھی. کہا تمہارا مرا ہوتا تو معلوم ہوتا، تمہارا مرا ہوتا تو معلوم ہوتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو وہ بھی، اس کے بعد اس کو اور بھی لوگ رہے ہوں گے جو اس کے، تو اس کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلائی تھی، کہا تھا کہ صبر کرو. جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا تو اس کے تو پیر سے زمین سرک گئی کہ بچہ تو گیا، ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا. تو پھر اس نے آ کر کے توبہ اللہ کیا اور کہا مجھے معاف کر دیں. تو نبی کریم سے، کیونکہ کوئی نبی سے تو اس نے کوئی گستاخی کی نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو کہاں میں صبر کروں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اصل اس وقت ہے کہ جس وقت آدمی پر مصیبت پڑی ہے، لہذا بعد میں صبر کرتے ہیں. کوئی بڑی سے بڑی کیونکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس میموری کو وہ کیا کرتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے. میموری ڈیلیٹ ہونا یہ بھی خود ایک رب کی بہت بڑی نعمت ہے. جو جس دن مصیبت پڑتی ہے اگر اسی پوزیشن میں کنٹینیو انسان کا دماغ رہے تو پاگل ہو جائے گا وہ. اس لیے دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی میموری کو کیا کرتا ہے، ہلکا کرتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے، وہ جس باپ کے لیے بہت رویا تھا، بہت ہنگامہ کیا تھا، اسی باپ کی قبر کے قبرستان کے کنارے سے جاتا ہے، اسے یاد بھی نہیں رہتا میرے ابا یہاں موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ میموری کو ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے. تو بعد میں صبر کرتے ہیں. لیکن جو اصل صبر ہے وہ صدمۃ الاولی ہے کہ جب آدمی پر مصیبت پڑی ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے. اگر وہ کیفیت میں صبر کیا ہے اس کی فضیلت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے بندے کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جنت، صبر کے بدلے میں جنت. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے، صبر کی ایک بہت بڑی چیز اور بھی ہے، معیت الہی. قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ جو معیت کی گفتگو کی ہے نا، یہ بہت کم جگہ پر گفتگو ہے. یعنی بہت کم کام میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. صبر پر جو اتنا بڑا اجر رکھا گیا ہے، صبر کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت طریقے کے صبر ہوتے ہیں. صبر پر جو اتنا بڑا اجر رکھا گیا ہے کہ صبر میں اللہ کی معیت کی بات کہی گئی ہے، صبر میں جنت کی بات کہی گئی ہے،
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ مان لیتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ رب کی طرف سے ہوا ہے. جیسے ہی بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے اللہ کی جانب سے ہوا ہے، یہی زندگی کا ایم ہے ایک مومن کے. آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ بی بابو کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے. اس کے کاؤنٹر پر لکھا ہوا تھا جو کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ اچھا ہوگا. یہ اس کے کاؤنٹر پہ لکھا ہوا تھا. یہی وہ چیز ہے. یہ لکھنا آسان ہے، کہنا بھی آسان ہے، لیکن اس پر یقین کامل ہونا جو کہہ رہا ہے بندہ، اسی چیز کی کیا ہے ضرورت ہوتی ہے. تقریریں کرنا، جملے بازی کرنا، اچھے جملے بولنا، یہ سب بہت آسان کام ہوتا ہے. پریکٹیکلی طور پر بندہ جو ہے وہ کیا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، بہت سی، مطلب ایک دو نہیں، الگ الگ، بلکہ آپ جس میدان میں بھی جب اتر کر کے دیکھیں گے، آپ گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کے رسول ہمیشہ اس صفت کے چوٹی پر رہتے ہیں. نبی کتنا بڑا بھی آدمی، بات بتا رہا ہوں آپ کو، کتنا بڑا بھی آدمی ہو، اگر وہ مقرر ہے یا لکھنے والا ہے یا دعوت کا کام کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں جو پرابلمس آئے گی وہ کہیں نہ کہیں چھلکے گی. جیسے میں نے آپ کو 2 دن پہلے کہا کہ ہاں کہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں ایسا ہو گیا. کیوں؟ کیا ہے؟ انسان کنٹرول کر ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے کہ جیسے قرآن کریم پر جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم اللہ کے رسول کا لکھا ہوا ہے، جو بڑے بڑے لوگوں نے، تو ان کو جو ایک دلیل میں سے ایک دلیل یہ دی گئی ہمارے اسکالرز کی طرف سے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قرآن کریم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بڑے حادثات ہوئے ہیں اس کا وہ ذکر ضرور ہو جاتا اس کے اندر، کیونکہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. جیسے طائف کا واقعہ ہے، حضرت خدیجہ کی موت کا واقعہ ہے، آپ کے چچا جان کے انتقال کا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، سال پورا میرے لیے غم کا پہاڑ ہے، لیکن اس پورے کا ذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر بندہ خود سے لکھا ہوتا کلام تو وہ ضرور آتا، تو متاثر ضرور ہوتا ہے بندہ. حدیث میں ساری چیزوں کا ذکر آیا، کیوں؟ بندہ ہے. لیکن وہ صبر کی جہاں بات اگر پوری حدیثوں میں دیکھا جائے تو جب مصیبت پڑی، بڑی مصیبت آئی، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سارے لوگ دنیا کے جو نیک ہیں وہ نبی کی سیرت سے یہ درس لیتے ہیں کہ جس وقت مصیبت پڑی اسی وقت صبر کیا گیا، اور اسی صبر کی ویلیو ہے. بقیہ آپ کو ہم کو صبر کرنا ہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. وہ صبر کیسے ہوتا ہے، اس کی کیفیت صرف ایک ہے. یہ طے کر لیا جائے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کس کی طرف سے ہوا ہے، رب کی طرف سے ہوا ہے. یہ کہنے والے پر کیسے اس کو یقین ہو، اس کو یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس رب سے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم سے، ہمارے پیرنٹس سے زیادہ محبت کرتا ہے. والدین کبھی نہیں چاہتے بالارادہ کہ بچہ تکلیف میں آ جائے. ماں ہو یا باپ ہو خاص کر یہ نہیں کوشش کرتے، کوئی ایسی پلاننگ نہیں کرتے ہیں کہ گھر میں بچہ کیا ہو جائے یا بچی پرابلم میں گھر جائے. یہ اس کا کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا والدین کا. تو جو والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ آپ کو جان بوجھ کر مصیبت میں کیوں ڈالے گا؟ مصیبت ہونے کے پیچھے بہت سے راز ہوتے ہیں، وہی بندہ پکڑ نہیں پاتا. تو اس کو پکڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ دل میں یہ بیٹھا لیا جائے کہ میرا اللہ میرے پیرنٹس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہمارے والدین کبھی بھی ہمارے لیے مصیبت کی پلاننگ نہیں کرتے ہیں.
لہذا رب بھی ہمارے لیے مصیبت کی پلاننگ نہیں کیا ہے، لیکن وہ امی کو بہت پیار ہے بچے سے، لیکن معلوم ہوا کہ بچہ IAS کی تیاری کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ 4 بجے میرا بچہ اٹھے گا تو بہت، لیکن وہ مجبور ہو کر کے 4 بجے اس کو اٹھاتی ہے، پیار بہت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو وہ مقصد لے کر کے جا رہا ہے، اس مقصد کے لیے امی کو ابو کو یہ بات معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ یہ بہت زیادہ نیند کا وقت ہے، پھر بھی جا کر کے اس کی نیند کو ڈسٹرب کرتی ہے، جگاتی ہے۔ ایسے آپ کا معاملہ کیا ہوا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے مقصد جنت بنا لیا ہے۔ پرابلم یہاں پر ہے، جنت ایک آدمی نے IAS بننے کا مقصد بنایا ہے تو جھیل رہا ہے، نہیں جھیل رہا ہے، ہر طریقے کی پرابلم جھیلتا ہے وہ بیچارہ۔ پورے گھر والے جا رہے ہیں پکنک پہ، کہتا نہیں میں نہیں جا سکتا ہوں، ٹائم نہیں میرے پاس ہے۔ لوگ بول رہے ہیں کہ وہ گھر میں سارے مہمان اکٹھا ہوئے ہیں، سب باتیں ہو رہی ہیں، گپے ہو رہے ہیں، نہیں بھائی میرا ٹیسٹ ہے۔ ہر چیز کو وہ کیونکہ اس نے مقصد کیا کر دیا ہے، بڑا بنا دیا۔ اور IAS سے بڑا کا مطلب کوئی کمپیئر ہی نہیں جنت۔ تو جنت کا جو آپ نے مقصد بنایا ہے نا، اس مقصد کے لیے یہ سارے سسٹمز ہیں، اس میں سے ایک سسٹم صبر ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کہی گئی کہ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی چیز سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی ہر حال میں جنت ہے۔ تو مقصد چونکہ جنت ہے، اس لیے یہ سارے اس کے کیا ہیں، پروسیجر ہیں۔ اس پروسیجر کے تو بندہ سمجھ نہیں پاتا ہے اور اس پہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک بات کو صرف ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرا اللہ میرے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے، نمبر 1۔ جس طریقے سے میرے والدین میرے لیے مصیبت کی پلاننگ نہیں کرتے، ایسے ہی رب بھی میرے لیے مصیبت کی پلاننگ نہیں کرتا ہے، لیکن دیکھنے میں جو مصیبت نظر آ رہی ہے، ٹارگٹ بڑا ہم نے رکھا ہے، لہذا اس بڑے ٹارگٹ کے لیے، اس بڑے مقصد کے لیے یہ رب کا کیا ہے، پروسیجر ہے۔ اصل میں صرف عبادت کے ذریعے بندہ جنت پہ تھوڑا چلا جاتا ہے، جنت کے جانے کے لیے اتنے راستے رب ذوالجلال نے کر رکھے ہیں کہ کسی طرح بندہ اپنے ایم کو پالے۔ صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی نماز پڑھو، صرف یہ کہہ جاتا ہے روزہ کرو، نہیں، روزہ کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے، نماز کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے، ایسے کام کر کے بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں پھر وہی کل والی بات ایک دو نبلا بول دیتے ہیں، یہ سب انڈائریکٹ عبادت ہے، اس کو کبھی بھی ڈائریکٹ عبادت پر ترجیح نہیں دینا ہے۔ انڈائریکٹ عبادت انڈائریکٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹ عبادت ڈائریکٹ ہوتی ہے۔ اگر ڈائریکٹ عبادت میں آپ صرف 33 نمبر بھی لے لیں تو انڈائریکٹ عبادت بہت بڑا سپورٹ کرتی ہے، لہذا یہ کنفیوز نہیں ہو کہ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اچھا وہ صبر تو خوب کر رہا ہے اور نماز دنادن چھوڑ رہا ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ بات میرے سمجھے؟ لہذا یہ باتیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا وانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان